السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 8 دنوں سے جس مجرم کا انتظار تھا آج اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، وہ خودکشی کر کے مر چکا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی اب یہ جو مجرم سعید آباد میں 6 سال کی لڑکی کو ریپ کرتا ہے اور مرڈر کر دیتا ہے، آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے کیسز ہمیشہ ہوتے آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پچھلے سال ہم نے دیکھا پرینکا ریڈی نامی اس لڑکی پر بھی 4 درندے حملہ کرتے ہیں، ریپ کر دیتے ہیں، اسے مرڈر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نربھیا کا بھی کیس ہم لوگوں نے دیکھا، اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، ریپ کر کے اس کو بھی مرڈر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ورنگل میں جو کیس ہوا 9 مہینے کی لڑکی پر، اس کے اوپر بھی ریپ کر کے اسے بھی مرڈر کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہر جگہ ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ NCRB کے رپورٹ کے مطابق انڈیا میں پچھلے سال ہر دن 77 ریپ کیسز ہوئے، ہر دن کی بات ہے یہ۔ ابھی اس سال بھی صرف 7 مہینوں میں 1750 ریپ کیسز درج ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ریپ کرنے والے کو ڈر نہیں، مرڈر کرنے والے کو ڈر نہیں۔ چھوٹی بچی ہے، نہ دیکھا جاتا ہے، اور نہ بڑی عمر کی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، اور آسانی کے ساتھ ریپ کر دینا اور مرڈر کر دینا۔ آج ماں باپ، جو لڑکیوں کے ماں باپ، وہ ڈر رہے ہیں باہر بھیجنے کے لیے۔ چھوٹی بچی بھی آج سیف نہیں ہے، بڑی عمر والی بھی آج محفوظ نہیں رہی۔ 9 مہینے کی بچی کے اوپر بھی جب ریپ ہو سکتا ہے، 6 سال کی بچی کے اوپر ریپ ہو سکتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے، تو پھر آج کس کی گارنٹی ہے؟ غور کرنا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم جب بھی ایسا کیس ہوتا ہے، ایسا واقعہ ہوتا ہے، تھوڑے دن چرچا کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اس کے حل کی طرف نہیں سوچتے۔ حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام اور اسلامی قانون۔ ہاں، اسلام میں یہ سزا ہے۔ کیا؟ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو زنا بالجبر کرتا ہے، کسی کا ریپ کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت ہے، اور پھر قتل کرنے والے کو بھی قتل کے بدلے قتل ہے۔ لوگوں کے درمیان سب لوگ جہاں دیکھتے ہوں وہاں پر اس مجرم کو لایا جائے گا، چند ہی دنوں میں اس کے بارے میں تحقیق کی جائے گی، اور 2-4 ہفتوں کے اندر ہی سب لوگوں کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ ہے اسلام میں سزا۔ جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تو یہ میڈیا والے اسلام کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ افغانستان کا جو واقعہ ہوا تو میڈیا میں کیسی کیسی باتیں آئیں۔ اب دیکھو یہاں پر طالبان آ گیا، یہاں پر وہ پرانے زمانے کے سزائیں دے گا، یہ لوگوں کو قتل کر دے گا، یہ کیا ہے، ہاتھ کاٹنے والے، یہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ ڈالے گا، یہ زنا کرنے والوں کو کیا ہے، درے مارے گا، پھر اسی طرح ان کو مرڈر کر دے گا۔ ایسے قانون یہاں پر لائے جائیں گے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی سزائیں دیتا ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، ایسی بہت ساری باتیں بولتے ہیں۔ لیکن جس کی بیٹی کے اوپر ریپ ہوا ہو، جس کی بیٹی کے اوپر بلاತ್ಕಾರ ہوا ہو، جس معصوم کا قتل کیا گیا ہو، اس کے باپ سے پوچھئے، اس کے بھائی سے پوچھئے، اس کے ماں سے پوچھئے وہ کیا کہتا ہے۔ ابھی ہم نے نیوز میں دیکھا، اب یہ جو سعید آباد کا جو مجرم تھا، اس کو جب پکڑا گیا، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی کو جب ایمبولینس میں لایا گیا تو لوگ ایمبولینس پہ پتھر پھینک رہے ہیں، اتنا غصہ ہے۔ تو جس کے اوپر گزرتا اس کو ہی معلوم ہوتی ہے تکلیف، وہ کہے گا ہاں ضرور اسے قتل کرنا ہے، اسے تو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔ جس کی بہن پہ ریپ ہوتا ہے وہ کہے گا، جس کی بیوی پہ ریپ ہوتا ہے وہ کہے گا اس مجرم کو میرے سامنے لاؤ، اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ لیکن اسلام دشمنی میں لوگ ایسے واقعات، ایسے باتیں بولتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس اسلامی قانون کے حساب سے جب سزا دیں گے، آج دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں کہ نہیں ایسی سزا دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن سزا دے کر دیکھو، آج جہاں بھی اسلامی حکومتیں ہیں وہاں پر یہ جو سزا دی جاتی ہے، جیسا کہ سعودی وغیرہ میں، تو پھر وہاں پر انڈیا کی طرح، ہمارے ہندوستان میں جس طرح ریپ کیسز ہو رہے اس طرح سعودی میں ہم کو ریپ کیسز دیکھنے کو نہیں ملتے۔ وہاں ڈر ہے لوگوں کو، سزا کا ڈر۔ اب یہاں ہمارے ہندوستان میں کیونکہ سزا کا کوئی ڈر ہی نہیں رہا، اس لیے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف اتنے بڑے ہمارے ملک میں
کئی سالوں کے بعد کسی ایک کو انکاؤنٹر کر دیا گیا، کسی ایک کو پھانسی کی سزا دی گئی، کسی ایک کو سزا ملی، باقی سب تو اچھی طرح گھوم رہے، تو پھر لوگوں کے اندر ڈر نہیں آئے گا؟ جہاں ریپ ہوا، جہاں مرڈر ہوا، وہیں پر 2-4 ہفتوں کے اندر معلوم کرو یہ حقیقت میں مجرم ہے یا نہیں ہے۔ معلوم کرنے کے بعد سب لوگوں کے سامنے بیچ روڈ پہ لے کے آ کے میڈیا کے سامنے اسے سولی چڑھا دو یا اس کا گردن کاٹ دو۔ اب ہر ایک کو ریپ کرنا تو دور کی بات، کسی عورت کی طرف بری نگاہ، گندی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ڈر لگتا ہے۔ کسی بچی کو، کسی چھوٹی معصوم لڑکی کو اس کے طرف بری نگاہ سے یا ریپ کرنے کی نگاہ سے دیکھنا تو دور کی بات، اس سے وہ خود محفوظ ہو جائے گی۔ ہر انسان سوچے گا سزا کو اس کو ہاتھ پکڑنے سے پہلے 10 مرتبہ خیال آئے گا۔ ورنہ آج سگا باپ اپنی بیٹی کے اوپر ریپ کرتا، حیدرآباد میں ایسے کتنے کیسز، ہر جگہ ایسے کتنے کیسز، 12 سال کی لڑکی کے اوپر سگا باپ ریپ کرنے کی کوشش کرتا، 16 سال کی لڑکی پر کئی دنوں سے سگا باپ ریپ کر رہا ہے۔ اپنا قریبی، اپنے آس پاس کا پڑوسی، آج کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناتا نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، صرف چھوٹی لڑکی یا بڑی لڑکی ہو یا عورت، صرف لفظ عورت نظر آ جائے اس کے اوپر کیا ہے بلاತ್ಕಾರ کرنا، ریپ کرنے کی آج کوشش، ہوس کی نگاہ سے دیکھنا۔ اسکول میں پڑھنے کے لیے جانے والی لڑکیوں پر ٹیچروں کا ہاتھ ڈالنا، حملہ کرنا، ریپ کرنا، ایسے کیسز کتنی جگہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔